آج کی اس نئی سحری میں ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، آج سحری ہماری نئی سحری ہے اور آج ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے سب سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ حضرت ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے جا کر مکہ میں چھوڑ کر آ جائیے۔ یہ آپ دیکھیے ناظرین، آپ کے سامنے ایک اسکرین پر میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں دیکھیں کہ شمال کی جانب، اوپر کی جانب کنعان ہے اور نیچے جنوب میں مکہ ہے، اور یہ جو آپ کو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا اور اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو لے کر وہاں پہنچے۔ اس وقت جو مکہ تھا وہ پورا کا پورا ڈیزرٹ تھا، اور جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، یعنی وہاں پر کوئی ایک کومپل، کوئی ایک پتا تک موجود نہیں تھا، اور پانی کا دور دور تک نام و نشان موجود نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پر اپنی بیوی کو اتارا، ان کو کھجوروں کا ایک جو ہے وہ دیا، مشکیزہ دیا، کھجوریں دیں کچھ اور پانی کا مشکیزہ دیا، اور ان کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے مزید آگے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے تک تو وہ کھجوریں اور پانی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہاں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب بچہ رونے لگا پانی سے، تو پانی کی وجہ سے جب بچہ رونے لگا تو حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئیں، اور وہاں پر 2 پہاڑیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفا اور دوسری کا نام مروہ ہے۔ تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑ لگا کر پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، پانی کو تلاش کرتی رہیں، مگر پانی کا نام و نشان نہیں ملا، اور یہ بچہ روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر رگڑ کیا، یا اپنی ایڑی ماری زمین پر، اور ایڑی مارنے کی وجہ سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جسے کہ زمزم کے نام سے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس زمانے میں تو یہ بڑی قوی الجثہ پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو سعودی گورنمنٹ نے کاٹ کر یہ حرم کی حدود میں شامل کر لیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ صفا کی پہاڑی کے وہ نشانات ہیں تھوڑے سے، جو کہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ مقام ہے جہاں سے حاجی جو ہے اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری پکچر دیکھیے ناظرین، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، جو کہ اب بالکل بہت تھوڑے سے اس کے چٹانی پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سعی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ مروہ کی پہاڑی کے اب نشان ہیں۔ اور یہ آپ کو تیسری پکچر جو دکھا رہا ہوں، یہ وہ کوریڈور ہے جو صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان ایک راستہ ہے، جس پر روایات کے مطابق حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھیں اور پانی کی تلاش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب اپنے حج کے اور عمرے کے مناسک کا حصہ بنا دیا ہے، کہ وہاں پر جب بھی حاجی جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر، تو وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اور اپنی سعی کو مکمل کرتے ہیں۔ بہرحال جب وہاں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قبائل جو ہوتے تھے وہ مختلف ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا کرتے تھے، یا خانہ بدوش ہوتے تھے جو ہجرت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے ایک قبیلہ گزرا ہجرت کرتے ہوئے، اور اس قبیلے نے دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، تو اس قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے یہ اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں پر اپنا پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دی، اس شرط پر کہ آپ یہاں بالکل رہ سکتے ہیں، مگر اس پانی پر قبضہ آپ کا نہیں ہوگا، پانی کا قبضہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ چنانچہ وہ قبیلے کے لوگ مان گئے، اور وہ قبیلہ جرہم کہلاتا ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے، اور اس طرح سے
وہ آبادی چلتی گئی، وہاں پر پانی بھی موجود تھا، آہستہ آہستہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی کھیتی باڑی ہونے لگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان سے مکہ وزٹ کرنے آیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیجئے اللہ کی راہ میں۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ اور اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اور بیٹا بھی صابر بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو آپ یہ حکم پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں پر شیطان نے انہیں بار بار بہکایا، اور شیطان کے بہکاوے پر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے رہے اور منی میں لے جا کر اپنے بیٹے کو لٹایا اور آنکھوں پر اپنے پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ جب آپ نے وہ پٹی اتاری تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو برابر میں کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وہ جو چھری چلائی گئی تھی وہ دراصل جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا جس کو آپ نے ذبح کر دیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ امتحان لینا مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذبح کو قبول کیا، اور اس کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے میں وہ جنت سے لایا گیا مینڈھا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب رہتی دنیا تک اس کی سنت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی، اور ہم جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان امت جو ہے وہ اس ذبح کی یاد مناتی ہے اور قربانی کرتی ہے۔ ناظرین، یہ جو ذبح والا واقعہ ہوا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ منی میں لے جا کر آپ نے ذبح کیا، اور راستے میں شیطان بہکاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مناسک حج کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اور اب ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں اور منی میں جا کر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو راستے میں جو شیطان کے سمبولک جو جمرے بنے ہوئے ہیں ان پر ہم حاجی جو ہیں وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا جس پہ وہ پورا اترے، اسی کے بعد آپ کو یہ خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ جب مزید حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ کی یہ جو عمارت تھی وہ مخدوش ہو گئی تھی، اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ زمین میں دھنس چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بنیادوں کو ازسر نو تعمیر کریں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اب کافی بڑے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ان کی مدد سے آپ نے خانہ کعبہ کی وہ جو بنیادیں تھیں جو کھو گئی تھیں ان کو ڈھونڈا اور انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ یہ ایک ماڈل آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ماڈل ہے کہ خانہ کعبہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس وقت وہ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ آج اسکوائرش شیپ میں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے بنایا تھا تو یہ ریکٹینگل تھا، اور اسی ریکٹینگل شیپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ جو ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں، اس ماڈل کو تعمیر کرنے کے لیے، یعنی یہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگاتے تھے، اور بیٹا جو ہے وہ گارے لے کر آتا تھا، اینٹیں لاتا تھا، اور یہ دیوار بڑھتی جاتی تھی۔ جب یہ دیوار اونچی ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر منگوایا جس کے اوپر آپ کھڑے رہ کر دیوار کو تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے، اور یہ قدموں کے نشان پڑنے کی وجہ سے یہ جو پتھر تھا یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ پتھر جو ہے
جس پہ آپ کے قدم کے نشان ہیں، آج سعودی حکومت نے اس پہ قدم کے نشان پر جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیے میٹالک کور لگا دیا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو. اور یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں جو اس پتھر پر موجود ہیں. اور یہ دوسری جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ ہے اس پتھر کو ایک شوکیس کے اندر رکھ دیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہے، اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ وزٹ کیا. یہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں رہتے تھے، وہ کنعان میں رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہتے تھے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ وزٹ پر آئے اور حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہیں، باہر کہیں گئے ہوئے ہیں. تو وہ ان کی بیوی سے ملاقات ان کی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی بہو سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں. تو ان کی بہو نے شکوے کیے اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ناشکری کے الفاظ ادا کیے اور انہوں نے کہا کہ بس گزارا ہو رہا ہے، جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ اچھا جب اسماعیل آئے تو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بری ہے اور اس چوکھٹ کو بدل دو. وہ چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کے والد گرامی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بری ہے، اسے بدل دو. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ایک دوسرا نکاح کیا جو قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. قبیلہ بنی جرہم وہی قبیلہ تھا جو کہ حضرت ہاجرہ کے زمانے میں وہاں آ کر آباد ہوا تھا اور ایک بہت بڑی اب وہاں پر آبادی بن گئی تھی. انہی کی ایک خاتون تھی جن سے آپ کا نکاح ہوا. قبیلہ بنی جرہم کی یہ خاتون جو ہے جب آپ کے نکاح میں آئیں تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وزٹ کرنے آئے اور اتفاق سے اس مرتبہ پھر جب وہ گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے اور ان کا اپنی بہو کے ساتھ مکالمہ ہوا. انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں. اس بہو نے اللہ کا بہت شکر گزاری کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حالات میں ہمیں رکھا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں لیکن اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور وہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے گھر پہ تو اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت پیاری ہے اور اسے سنبھال کر رکھے. چنانچہ حضرت اسماعیل جب آئے، آپ کی بیوی نے آپ کو یہ پیغام دیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی بیوی کی تعریف کی اور کہا کہ ابا جان تم سے بہت خوش ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات میں باقی کوئی ایسی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اسی قوم یعنی بنی اسماعیل کی قوم میں سے تھے اور آپ کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ میپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو اس سے پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دکھا چکا ہوں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل سے آئیں گے. تو آپ اس میپ میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے آپ کو جو بائیں جانب نظر آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد ان کی سینکڑوں سالوں تک نسل چلتی رہی مگر کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں تک کہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس نسل میں تشریف لائے اور یہ اصل میں بنی اسماعیل کی چین کہلاتی ہے. اور جو دوسری چین ہے وہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. آپ کا یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بھی میں بتا دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی وہ کنعان میں موجود تھے تو ایک جو ہے وہ خبر لے کر ایک شخص آیا، ایک غلام آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے.
چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے انتقال پر مکہ سے کنعان تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنے بھائی اسحاق سے ملاقات کی۔ دونوں بھائی گلے ملے، روئے اور انہوں نے اپنے والد گرامی کو رخصت کیا اور ان کی تدفین کی وہیں پر ہبرون میں، جو آپ کو میں نے بتایا تھا ایک غار تھا جہاں پر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تو ان کی قبر کہاں پر ہے، یہ کوئی اس کے بارے میں کوئی اوتھنٹک روایات تو موجود نہیں ہیں، لیکن مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہی جو حجر اسود ہے اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کی گئی۔ واللہ عالم کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن اگر ایسا درست ہے تو آج جو خانہ کعبہ کا صحن ہے جس میں مطاف ہے، جس میں حاجی طواف کرتے ہیں، وہیں کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیغام رمضان جو ہے سورہ بقرہ کے مطابق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، لیکن اس ایک لفظ کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیغام رمضان جو شجاع الدین شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، وہ اس کی پوری تفصیل کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیغام رمضان۔